بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہدین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی تعداد 3 ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، 2 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور 3 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سب سے پہلے فرزند ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے اعلان نبوت سے کلب پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ بعض کا قول ہے کہ 2 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور بعض کا قول ہے کہ عمر صرف 17 ماہ کی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہی کے لقب طیب و طاہر ہے۔ اعلان نبوت سے کلب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے، مکہ میں ہی فوت ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ آپ حضرت مریم قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، جنہیں شاہ مقوس نے بطور تحفے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بنا کر بھیجا تھا۔ انہی کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت فوراً جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آبا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ ان کے عقیقے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، ان کے سر کے بالوں کے برابر تول کر چاندی خیرات فرمائی اور بالوں کو دفن فرمایا۔ جس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اس دن سورج گرہن آلود ہو گیا۔ بعض لوگوں نے گمان کیا غالباً حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا کہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کے مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا جب بھی چاند یا سورج گرہن دیکھو دعا مانگو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چاچا تھے، جن میں 4 چاچاؤں کا خاص ذکر ملتا ہے: ابو طالب، ابو لہب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے پرورش کی۔ آپ اپنے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے ملک شام میں سفر کو جا رہے تھے۔ راستے میں بحیرہ نامی صاحب سے ملاقات کی۔ اس نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نشاندہی کی تھی۔ آپ کفاروں کی لاکھ مخالفت کے باوجود ہمیشہ حضور پاک کی حمایت کرتے، یہاں تک کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال شعیب ابی طالب گھاٹی میں محصور رہے۔ آپ نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کا خود بخود پڑھایا اور مہر کی رقم بھی اپنے جانب سے ادا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا بہت بڑا سہارا تھا۔ جس سال آپ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، بہت صدمہ ہوا، اس لیے اس سال کو عام حجم غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ابو لہب، اس کا اصل نام عبداللہ عجہ تھا اور کنیت ابو لہب تھی، اس لیے اس کا ذکر اصلی نام کے بجائے کنیت کے ساتھ قرآن مجید میں، چونکہ اس نے اور اس کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی۔ اس کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانے کی غرض سے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھاتی تھی، اس لیے دونوں میاں بیوی جہنمی ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھی، جن میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ یہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ وہ بہت بہادر اور دلیر خاتون تھی۔ غزوہ خندق میں انہوں نے ایک مسلح حملہ ور یہودیوں کو تنہا ایک چور مار کر ختم کیا اور اس کا سر کاٹ کر دشمن کے خیمے میں پھینک دیا، جس سے کفار سمجھے فوج کی تعداد بہت ہے اور وہ گھبرا گئے۔ اسی طرح جنگ احد میں جب مسلمانوں کا لشکر بکھر رہا تھا، آپ اکیلے ہی کفار پر نیزہ چلاتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شجاعت پر بڑا تعجب ہوئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرزند حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ذرا اپنی والدہ کی بہادری اور جانثاری تو دیکھو، تنہ تنہا کفار سے مقابلہ کر رہی ہے۔ 20 ہجری میں 73 برس کی عمر میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہے۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے واقعے کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اور ہاں ناظرین، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔